السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انوشا عارف بیگ کے قلم سے تحریر کردہ ناول مون چائلڈ کے ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کا باب نمبر ہے 14 اور باب کا نام ہے یار روح۔ وہ نومبر کے دن تھے، سرد ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھیں، شام کی نیلاہٹ آسمان پر گہری ہونے لگی تھی۔ وہ لندن کے ایک علاقے میں واقع ایک بلند عمارت تھی جو اندر اور باہر سے جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی پر تعمیر شدہ تھی۔ اس کی کوئی 12ویں منزل تھی جو اس فارم کے لیے مختص تھی۔ اس فارم کے اندر جھانکو تو ایک آفس روم کے دروازے پر ایک تختی لگی تھی جس پر نائل اسد خان کا نام کندہ تھا۔ وہ اندر میز کے اس پار کرسی پر براجمان مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے عقب میں بڑی سی کھڑکی تھی جہاں سے شام ڈھلنے کا خوبصورت منظر دکھ رہا تھا۔ نیلے سوٹ پر نیلی سفید ٹائی لگائے، الٹے ہاتھ کی کلائی قیمتی گھڑی میں مکید کیے اور بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے وہ وجیح لگ رہا تھا۔ ابھی وہ کوئی کاغذ ہاتھ میں لیے بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان کہا لیکن سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ بلانڈ بالوں والی وہ اس کی سیکرٹری تھی۔ ہاں مس میری، یہ ایرن لمیٹڈ کو کل صبح میل کروا دیجیے گا۔ اس نے تائیدی انداز میں جواب دیا اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے چیئر کی بیگ سے پشت ٹکا لی تھی اور ایک گہری سانس فضا کی سپرد کی تھی۔ پھر وہ اٹھا اور اپنا سامان سمیٹ کر وہ لیپ ٹاپ ہاتھ میں اٹھائے وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ وہاں سے دوسری طرف آیا تھا جہاں سے دروازے پر لگی تختی پر مینا میر کندہ تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جو میز کے اس پار رکھی کرسی پر لیپ ٹاپ پر سر ہاتھ میں لیے جھکی تھی، دستک کی آواز پر چونکی۔ سر اٹھایا تو نائل کو وہاں کھڑا پایا۔ نائل کو کوئی کام؟ اس نے تھکے لہجے میں کہا۔ وہ مرون سکرٹ، بلاؤز اور اس کے اوپر بلیزر میں ملبوس تھی۔ گہرے سیاہ ریشمی گھولے بالوں میں ہیئر پن لگا رکھی تھی۔ اس کی آبی سے آنکھوں میں موجود تھکن وہ دیکھ سکتا تھا، کہیں بنا نہ رہ سکا۔ نہیں تو تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو، میں نکل رہا تھا، تم بھی چلو۔ وہ جانتا تھا یونیورسٹی اور فارم کے درمیان وہ بہت مصروف ہو گئی تھی اور آرام کرنے کا موقع کم ملتا تھا۔ ہم سب کا یہی حال ہے جب سے فرم سٹارٹ کی، لیکن اب سیٹل ہونے لگا ہے سب کچھ، اس نے مسکرا کر کہا۔ انہیں فرم شروع کیے 6 مہینے ہو گئے تھے اور چونکہ انہوں نے جب اپنا کام شروع کیا تھا تو انہیں ان کی قابلیت کی بنا پر باقی نئی فرمز کی طرح زیادہ مشکلات پیش نہیں آئی تھیں، بلکہ انہیں کافی لوگوں نے ہائر کیا تھا۔ چلو اٹھو، اب آج کا کام یہیں چھوڑ دو، وہ تاکید کرتے وہاں سے پلٹ گیا۔ وہ بھی اپنا سامان سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک کام کرتے ہیں اور ہم کو یونی سے پک کرتے ہوئے چلتے ہیں، آفس سے باہر آتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ دونوں پارکنگ میں داخل ہو چکے تھے جب نائل نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ شکریہ کرتے وہ اندر بیٹھ گئی۔ وہ دروازہ بند کرتا اپنی طرف آ کر سٹیئرنگ سنبھال چکا تھا۔ ارحم اور مینا الگ الگ دن یونیورسٹی جاتے تھے، آج اس کا دن تھا۔ کچھ دیر ارحم بھی ان کے ساتھ تھا اور وہ تینوں اپنے ڈاؤن ٹاؤن کیفے میں موجود تھے۔ کیسا گزرا دن؟ مینا نے اس سے دریافت کیا جو سفید ڈریس شرٹ اور سیاہ پینٹ پر سیاہی کوٹ میں ملبوس تھا اور اسی کی طرح تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ نائل کچھ کھانے پینے کا سامان لینے گیا تھا، ہر دفعہ کی طرح ہی رہا، کچھ خاص نہیں تھا۔ تم بتاؤ؟ میرا بھی اسے اس نام میں نائل چاکلیٹ فج کیک اور براؤنیز لے آیا تھا۔ اور اوہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو بھی میٹھا پسند ہے، مینا نے اس کی چوائس دے کر تحیر سے کہا۔ وہ ہنسا۔ کوئی بات نہیں، پتہ چل گیا نا، اور یہ آپ کو بھی سے کیا مراد ہے؟ میں اور کون؟ ارحم نے فخری انداز میں سر خم کیا جو چمچہ اٹھائے براؤنیز پر شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ ویسے آپ کچھ بدل گئے ہیں یا ایسے ہی تھے؟ مینا نے آنکھیں چھوٹی کر کے کچھ سوچنے والے انداز میں کہا تھا جب ارحم گویا ہوا۔ نائل میرے ساتھ تو شروع سے ہی ایسے تھے، بہت دوستانہ، لیکن اب زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے صرف تم لوگوں کو ہی مجھ میں تبدیلی نظر آتی ہے، ورنہ اور کسی کے لیے تو میں نہیں بدلا۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا وہ فی الحال شاید نہیں سمجھتے، لیکن اتنا ضرور جان گئے تھے کہ کچھ لوگ ہیں اس کی زندگی میں جو اس کی شخصیت میں تبدیلی کی وجہ بنے تھے، یا پھر شاید وہ محض بہانہ تھے اس کی شخصیت میں بدلاؤ لانے کے۔ جو بھی تھا، اس کے لیے اب بھی واپس پہلے جیسا ہونا مشکل تھا، لیکن کیا معلوم کہ یہ مشکل آسان ہو جائے۔ شاید آپ بدلنا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اپنے کمرے سے ملک بالکنی میں کھڑا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے، ساتھ ساتھ مینا کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی جو اسے کسی بات کا احساس دلا رہی تھی، لیکن وہ اس احساس کو جھٹکنا چاہتا تھا جس بات کی روح میں وہ آ کر وہ پاکستان نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کراچی میں شام کا وقت تھا، سرد ہواؤں نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ وہ ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ کے راؤنڈ پر تھیں، اس کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر تھی جو اس کی جونیئر تھی اور تقریباً 1 مہینے پہلے یہاں آئی تھی۔ وہ سوہا کو اسسٹ کر رہی تھی۔ وہاں داخل مریضوں کو دیکھنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل آئی تھی۔ اف، آج تو واقعی تھک گئی۔ وہ دونوں اس کے واپس آ چکے تھے جہاں سوہا نے کرسی پر بیٹھتے اے سی کی ٹھنڈی فضا میں سکون کی سانس خارج کی۔ ہاں سچ میں، اس نے اشال کو دیکھا جو اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ لیکن تم بہت جلد سیکھ گئی ہو پیشنٹس کو ہینڈل کرنا، یہ خوش آئند بات ہے۔ آپ نے مجھے اس میں بہت مدد کی ہے، اس لیے اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، ورنہ اگر کوئی کھڑوس سا مینٹور مل جاتا نا تب تو میں یہاں آتی ہی نہیں۔ اشال نے اسے اپنی اچھی کارکردگی کا کریڈٹ دے دیا تھا۔ اس کی بات پر سوہا ہنسی تھی۔ بلا شبہ اشال مستقبل کی ایک قابل ڈاکٹر تھی، لیکن بچپنا اب بھی اس میں تھا۔
ان دونوں کی کافی اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ دونوں کے مزاج بھی ایک دوسرے سے بہت ملتے تھے۔ ان کی شفٹ ختم ہو گئی تھی، لہٰذا اپنا سامان سمیٹ کر سفید کوٹ ایک بازو پر ڈالے وہ ہسپتال کی عمارت سے باہر آئے تھے، جہاں شایان پارکنگ میں کھڑا گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا اس کے انتظار میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے برابر میں کھڑی گاڑی میں ڈرائیور سوہا کا انتظار کر رہا تھا۔ شایان نے شال کو اس طرف آتا دیکھا تو سیدھا ہوا کہ اس کی نظر اس کے ساتھ چلتی لڑکی پر پڑی تھی اور اس کی یادداشت بہت اچھی تھی، لہٰذا وہ اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اس کے دور سے ہی چہک کر سلام کرنے پر وہ گویا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، اب کہ اس کی اس طرف دیکھا جو بڑے اعتماد کے ساتھ کھڑی تھی۔ اور آپ کا کیا حال ہے؟ امید ہے آپ ڈرائیور کو ساتھ لے کر نکلتی ہوں گی۔ اس کے پرشوق لہجے پر وہ دونوں ہی چونکی۔ پھر سوہا نے اس پر غور کیا تو وہ اسے پہچان گئی تھی۔ اس دن کی حرکت کو اب تک بھول چکی ہوگی، لیکن دماغ کی پرماننٹ میموری میں اب بھی وہ بات موجود تھی۔ وہ شرمندہ ہونے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب بھائی؟ کیا آپ جانتے ہیں انہیں؟ وہ حیرانی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں، کیسے؟ سوہا نے گہری آہ بھری تو اس نے جلدی سے کہا، تمہارے بھائی کی گاڑی کو ٹھوکا تھا ان محترمہ نے۔ اس نے رخ بدل کر آنکھیں زور سے میچی۔ شال اپنی بھائی کی بات سن کر ہنسی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ سوہا شرمندگی چھپانے کو جلدی سے گویا ہوئی۔ اب میں نے کوئی جان بوجھ کر تھوڑی ٹھوکی تھی، غلطی سے بریک وقت پر نہیں لگایا تھا۔ اشال اس کا ساتھ دینے کو گویا ہوئی۔ ڈرائیونگ تو میری بھی اچھی نہیں ہے خیر، اور جب بھی تم مجھے اپنا ڈرائیور بنا کر رکھتی ہے۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ سوہا دونوں کو باتیں بھگاڑتا دیکھ رہی تھی۔ اسے دیر ہو رہی تھی، وہ خداحافظ کرتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور گاڑی ہسپتال کی حدود سے باہر نکال لے گیا۔ اتنے میں وہ دونوں بھی وہاں سے گھر روانہ ہو گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم محض دل میں نہیں رہے ہو، اب روح تک جا پہنچے ہو۔ لندن پر دوپہر کا وقت تھا، سردیاں عروج پر تھیں، دسمبر کی دھوپ پورے شہر میں پھیلی تھی۔ اس عمارت کے اندر بنے ان کے آفس کے اندر جھانکا تو وہاں کانفرنس روم میں کسی کمپنی کا کانٹریکٹ کے سلسلے میں کوئی میٹنگ چل رہی تھی۔ ارحم سامنے موجود اس کمپنی کے آفیشیل سے گفتگو کر رہا تھا، جبکہ مینا کی نگاہیں نائل کو دیکھ رہی تھی جو وہاں موجود تو تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں دونوں پارٹی کے مابین کانٹریکٹ سائن ہو چکا تھا اور وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ اب تک وہیں بیٹھا تھا اور اس کا ذہن آج کسی بھی بات میں نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ کہیں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ کہاں غائب ہیں؟ چونک کر اپنے برابر میں دیکھا جہاں وہ بیٹھ چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھنا محسوس نہیں کر پایا تھا۔ کہیں نہیں؟ مجھے معلوم ہے آپ کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے، اس لیے مجھ سے چھپائے مت۔ اس کے نہ بتانے پر وہ جھنجھلائی تھی۔ جب وہ ان کی پریشانی سن سکتا تھا تو اس کی پریشانی بھی وہ سن سکتے تھے، لیکن یہی تو مسئلہ تھا کہ وہ اپنی پریشانی کسی کو بتاتا نہیں تھا۔ نائل نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں تفکر کے ساتھ ساتھ خفگی بھی واضح تھی۔ کوئی پریشانی ہے تو ہم سے شیئر کریں۔ وہ اسے دیکھتے رہ گیا۔ اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد محض اس کی دادی کے علاوہ کسی نے اس کے لیے اتنی فکر کا اظہار نہیں کیا۔ نہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کی فکر کرے، لیکن مینا اور ارحم کا فکر کرنا اسے برا نہیں لگتا تھا، اور خاص طور پر مینا کے لیے تو الگ ہی جذبات وجود میں آنے لگے تھے جو وہ سمجھ رہا تھا لیکن سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے فی الوقت نہیں معلوم تھا کہ محض اٹریکشن تھی یا پھر واقعی وہ سب سے منفرد لڑکی اس کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی اور وہ اسے روک بھی نہیں پا رہا تھا۔ تمہیں واقعی فکر ہے؟ اس نے کیوں یہ پوچھا مینا سمجھ نہیں پائی، لیکن یہ تو سچ تھا کہ اسے واقعی فکر تھی۔ وہ اب بہت اچھے دوست بھی تھے اور پارٹنرز بھی۔ فکر ہے تبھی پوچھ رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نائل کو اطمینان دلا گیا تھا۔ میں کشمکش میں ہوں، میری دادی مجھے پاکستان بلا رہی ہیں اور بہت عرصے سے بلا رہی ہیں، لیکن میں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے ان سے محبت نہیں ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہے وہاں جانے کی۔ وہ اسے غور سے سن رہی تھی، جو آخرکار اپنی بے چینی اور بے کلی کا راز اسے بتا گیا تھا۔ وہ چپ ہوا، گہری سانس ہوا کے سپرد کی تو مینا کو محسوس ہوا کہ وہ اچانک کسی مراقبے میں چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف کے آثار ابھرے تھے جو کم سے کم وہ ضرور دیکھ سکتی تھی۔ نائل کو اپنے ہاتھ پر اس مومی نازک سے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تو وہ جسے یکدم مراقبے سے باہر آیا تھا۔ اس کی طرف دیکھا تو وہ پہلے ہی چہرے پر نرم تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ پاکستان کیوں نہیں جانا چاہتے، لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور ہے کہ جو بھی وجہ ہے اس کے پیچھے وہ آپ کو ہر وقت بے چین رکھتی ہے۔ آپ کا ہر بار ماضی کی کسی بات پر ذہنی طور پر کہیں غائب ہو جانا آپ کے قریبی لوگ محسوس کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے سانحہ سے پہلے آپ کو وہ ملک بہت پسند تھا اور اتنا اندازہ ہے کہ وہاں سے جڑی آپ کی یادیں اچھی نہیں ہیں، تبھی آپ وہاں نہیں جانا چاہتے۔ لیکن انسان کو ٹراما سے نکلنے کی کوشش تو کرنی چاہیے نا، کیونکہ تکلیف دہ یادیں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، ان سے پیچھا چھڑوانا پڑتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح نائل اس کی باتوں کے سحر میں جیسے کھو گیا تھا۔ اگر آپ اس ٹراما سے باہر نکلنے کی چاہ ہی نہیں کریں گے تو آپ ہمیشہ ایک ہی نقطے پر رکے رہیں گے۔ زندگی میں خوش اور مطمئن رہنا بہت ضروری ہے، اور وہ ٹراما آپ کو زندگی کا سکون اور اطمینان ہی محسوس نہیں کرنے دیتا۔ اس لیے سانحہ کو یاد کو نہیں، لیکن اس کے ٹراما کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر جتنا کچھ بھرا ہے نا اسے باہر نکالنا ہوگا۔ اس کے دل کی جانب اشارہ کرتے کہا تھا۔ وہ مینا کو سنتا ہی رہ گیا تو اس کے پاس ہمیشہ نائل کے سوالات کے ایسے جوابات ہوتے تھے جو کہ وہ اسے ہمیشہ لاجواب کر جاتی تھی، اور اب بھی یہی کہا تھا۔ اس کا سارا مسئلہ پل بھر میں سمجھ گئی تھی، حالانکہ بھی پس منظر سے تو واقف نہیں تھی وہ۔ نائل نے سوچا کہ اگر وہ اس کے سامنے اپنا دل ہلکا کر دے تو وہ اسے پرسکون کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی تھی۔ یہی تو ادا تھی جو اس کو اس کا اسیر کرتی جا رہی تھی۔
میں لوگوں کے چہرے پڑھ سکتا ہوں لیکن تم تو میری روح کے اندر جھانک سکتی ہو۔ اس نے یہ بات ایک جذب میں کہی تھی۔ مینا نرم نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ وہاں نہ جانے کی وجہ کوئی حادثہ ہی ہے؟ ابھی آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کی روح کے اندر جھانک سکتی ہوں۔ اس نے شانے اچکاتے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یاد نہیں میں ان کو جن کو کبھی بھول نہ سکا میں۔ سرد رات کی سیاہ تنہائی کو اور محسوس کن بنا رہی تھی۔ وہ اس عمارت کے اندر کوئی تیسری منزل پر واقع اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہوا اور سب سے پہلے دروازے کے دائیں جانب دیوار پر موجود بورڈ پر ہاتھ مارا تو سارا لیونگ روم روشن ہو گیا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے اندر داخل ہوا، یوں کہ اٹھا ہوا سر اس جگہ کا جیسے عادی ہونا چاہتا ہوں۔ 2 مہینے ہونے کو آئے تھے جب سے وہ یہاں شفٹ ہوا تھا اور ان 2 مہینوں میں اب تک وہ اس جگہ سے مانوس ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تنہائی تو اس وقت بھی تھی جب وہ ہاسٹل میں رہتا تھا اور وہ تنہائی آج بھی اس کے وجود کا حصہ تھی۔ گمان ہوتا تھا کہ وہ اس تنہائی سے کبھی نہیں نکل سکتا تھا۔ اپنا کوٹ اتارتا وہ کمرے میں آیا تھا اور ڈریسنگ روم میں اسے اسٹینڈ پر ٹانگتا الماری سے کپڑے نکالے ہاتھ باتھ روم میں نہانے چلا گیا۔ وہ اپارٹمنٹ سفید اور بھورے رنگ کے امتزاج کا یہ اپارٹمنٹ لندن کے عام اپارٹمنٹ جیسا ہی تھا لیکن اس کی آزمائش میں مینا کا بڑا ہاتھ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نہا دھو کر فارغ ہوا اور اب بیڈ پر تیرچھا لیٹے چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ اضطراب تھا نہ ہی کوئی بے چینی، بس ایک عجیب سی کیفیت اس کے دل میں تھی، اب تو بڑھتے ہی جا رہی تھی۔ آج اس نے پھر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ تھی اور یقیناً ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ان کا ایک بیٹا اور بھی تھا اور وہ اس بات کو بالکل فراموش کر چکی تھی، بلکہ جب سے انہوں نے یتیم خانے سے چھوڑا تھا اسے اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ اسی وقت اس کو بھلا چکی تھی۔ اچانک دل میں خالی پن بھرتا محسوس ہوا تھا تو وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ بلا شبہ اسے تنہائی کی عادت تھی لیکن زخم بھر جائے تب بھی اس کا نشان باقی رہتا ہے۔ اچانک اس کا ذہن ان 2 نفوس کی جانب کیا جس کی بدولت وہ اب بھیڑ میں تنہائی محسوس نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی دینے کے لیے انہیں بھیجا اور وہ اس بات پر اپنے رب کا شکر گزار رہتا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی تھی۔ اس میں اس کی ڈائری تھی جسے وہ اٹھانے والا تھا لیکن رک گیا اور واپس اسی طرح لیٹ گیا۔ اب وہ ماضی کے لوگوں کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جس حال میں بھی ان سے بے خبر رہنا چاہتا تھا۔ کہہ دوں میں سب کچھ دل میں ہے کیا، کہہ دوں میں سب کچھ بے وجہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہہ دوں میں سب کچھ دل میں ہے کیا، کہہ دوں میں سب کچھ بے وجہ۔ اتوار کی رات تھی۔ وہ دونوں جو وہاں موجود تھے، باہر خون جما دینے والی ٹھنڈ تھی لیکن اندر ہیٹر چلنے کی وجہ سے ماحول نرم اور گرم تھا۔ وہ ساتھ ڈنر کا پروگرام بنا رہے تھے تو ان دونوں کی فرمائش پر ڈنر کے لیے نائل کے اپارٹمنٹ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ کھانا ریستوران سے آرڈر کیا گیا تھا جو کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا اور اب ڈائننگ ٹیبل پر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ مسٹر لارڈ میئر، ایسا میں نے سنا ہے کہ آپ کے خود کی کوکنگ سکلز بھی کافی اچھی ہیں۔ اس نے اپنی پلیٹ میں لذیذ چکن اسٹیک پر چھری کانٹا چلاتے اسے مخاطب کیا تو نائل نے ہنستے ہوئے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ شرٹ اور جینس پر ڈینم جیکٹ میں ملبوس تھا۔ اور ایسا کس سے سنا تم نے؟ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور پھر کہا، یقیناً ایڈی سے ہی سنا ہوگا، اور کون بتائے گا ہمیں آپ کے بارے میں؟ اور ہم جو جینس پر مسٹرڈ رنگ کی گھوٹ پہنے ہوئے تھا۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر ہٹاتا ہوئے گویا ہوا۔ نائل کی نظریں اپنی پلیٹ پر تھیں۔ شانے اچکاتے ہوئے کہا، اکیلے رہتے ہوئے تو آ ہی جاتا ہے سب۔ ہاں یہ بات تو ہے، ان دونوں نے اتفاق کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ رات سرکتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بار چیئرز پر بیٹھے تھے۔ کافی کی اشتہا انگیز خوشبو کچن اور لاؤنج میں پھیلی تھی کیونکہ نائل کچن میں کھڑا کافی بنا رہا تھا۔ نائل اور ارہم کسی موضوع پر بات کر رہے تھے جبکہ گھٹنوں سے کچھ نیچے تک آتی فراک میں ملبوس مینا گردن موڑ کر لاؤنج کی دیوار پر لگے اس فریم کو دیکھ رہی تھی جس پر کسی زبان میں بہت خوبصورت خطاطی ہوئی تھی۔ وہ اس زبان کو پہچانتی تھی، فارسی زبان میں ہوئی خطاطی تھی۔ اس کو وہ خطاطی بہت خوبصورت لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ یہ خطاطی بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے کافی کے بھاپ اڑاتے کپ ان کے سامنے کیے اور اپنا کپ تھامے کاؤنٹر کے اس طرف بار چیئرز پر بیٹھ گیا تھا، اس طرح کہ وہ دونوں اس کے سامنے تھے۔ گردن موڑ کر اس فریم کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کی یاد لہرائی تھی۔ یہ فریم بہت پرانا ہے، جب موم ڈیڈ تھی اس وقت موم نے یہ خود بنا کر لگایا تھا۔ وہ ایران سے تھی۔ اوہ، آپ کو فارسی آتی ہے؟ بھاپ اڑاتی کافی کے کپ کے سرے پر انگلی پھیرتے اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ارہم کافی کے ہلکے ہلکے گھونٹ بھرتا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ نال کے کپ میں سے نکلتا دھواں فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں آتی ہے، مجھے اردو اور فارسی زبان سے ایک الگ ہی محبت ہے۔ خیر ارادی طور پر وہ بات کہہ گیا تھا جو دونوں کو ذرا چونک آ گئی تھی۔ مینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو خیر مرئی نقطے کو تکتے اپنی کافی کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ نال کی اچانک اس پر نظر پڑی تو گمان ہوا وہ اس کے چہرے کے ذریعے دل میں چھپا راز جاننا چاہتی ہو۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ ان کے مابین چھا جانے والی اس کاٹدار خاموشی سے ارہم تنگ آ گیا تھا لیکن اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہی حیرت زدہ رہ گئے تھے جب نائل نے اپنے دل میں چھپے راز سے پردہ اٹھانا شروع کیا تھا۔ وہ ماہ جون تھا جب وہ ہر سال کی طرح چھٹیاں منانے پاکستان گئے تھے۔ نائل کے لیے وہ پسندیدہ ترین دن ہوتے تھے۔
کیونکہ پاکستان سے اسے بہت محبت تھی۔ اسی طرح اس کی دادی زرمینہ بیگم اور شایان اور اشال کے لیے بھی وہ دن پسندیدہ ہوتے تھے نائل کی وجہ سے، لیکن پھر وہ پسندیدہ دن کہیں غائب ہو گئے، صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ وہ اس دفعہ نائل کی خواہش پر سوات کے خوبصورت نظارے دیکھنے گئے تھے اور اب واپس لوٹ رہے تھے۔ آسمان سیاہ تھا، فجر ہونے والی تھی جب وہ موٹر وے پر تھے۔ سہیب خان کی گاڑی ان سے ذرا آگے نکل چکی تھی، جس میں سب تھے، اور اسد خان کی گاڑی ابھی موٹر وے پر داخل ہوئی ہی تھی، جن میں ان کے برابر والی سیٹ پر سمین جبکہ پچھلی سیٹ پر نائل بیٹھے تھے۔ موٹر وے اس وقت خالی تھا، محض چند قداور ٹرالرز وہاں سے گزر رہے تھے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا نائل گھر پہنچنے کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ موم، ہم گھر کب پہنچیں گے؟ بیٹا، ہم کراچی کی حدود سے داخل ہونے لگے ہیں بس، وہ مسکرا کر اسے بتانے لگی تھی۔ جانتی تھی کہ اب وہ تھک چکا ہوگا، اسی لیے اس سے سوات کے ٹرپ کے بارے میں ہی باتیں کرنے لگی۔ اسد مسکرا کر انہیں سنتے گاڑی چلا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے محض ایک پل کے لیے چہرہ گھما کر ان دونوں پر نگاہ ڈالی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جو ان کے لیے تباہی اور بربادی لے آیا تھا۔ سامنے سے کسی ٹرالر نے اچانک نمودار ہو کر ان کی گاڑی کو ایسی ضرب دی تھی کہ گاڑی اچھل کر پلٹی تھی۔ ٹرالر کا ڈرائیور، جو کہ یقیناً نشے کی حالت میں تھا، اسے اب اپنی اس حرکت کے بعد ہوش میں لوٹتے ہی بوکھلایا تھا اور فوراً وہاں سے اپنے ٹرالر سمیت غائب ہوا تھا۔ گاڑی الٹی پڑی تھی، شیشے ٹوٹ چکے تھے، ڈیزل لیک ہو رہا تھا، اندر موجود تینوں نفوس قابل رحم حالت میں تھے۔ سر اور چہرہ خون خون ہو گیا تھا۔ موم، ڈیڈ، پچھلی سیٹ پر نیم بے ہوش حالت میں پڑے نائل نے اپنے ماں باپ کو پکارنے کے لیے لب واں کیے، لیکن بہت ہی بے جان آواز لبوں سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ اس کی نیم آنکھوں نے ان دونوں کی آنکھیں بند دیکھی۔ ان آنکھوں نے آخری بار اپنے ارد گرد آگ پھیلتے دیکھی، اور پھر وہ نیم سرمئی آنکھیں بھی بند ہوتی چلی گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو چاروں طرف سفیدی چھائی تھی۔ اس نے آنکھیں پوری طرح کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ ہسپتال کا کمرہ تھا۔ یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہاں کیوں تھا، پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی اور چہرے اور ہاتھ پر بھی جگہ جگہ بینڈیج لگی تھی۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ یہاں موجود ہے، اور اس کے موم ڈیڈ وہ کہاں ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالتا، ایک نرس اندر داخل ہوئی تھی اور اسے ہوش میں دیکھ کر اس کے قریب آئی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس نے جس نرم لہجے میں دریافت کیا تھا، نائل کو گمان گزرا کہ اس کے لہجے میں ہمدردی شامل تھی۔ میرے موم ڈیڈ کہاں ہیں؟ لہجہ نقاہت زدہ تھا، بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ نرس چند ثانیہ تک اسے ہمدردی بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر چلی گئی، اور جب چند لمحوں بعد وہ آئی تو اس کے ساتھ اس کی دادی اور اس کے بڑے بابا تھے۔ اٹھ گیا میرا بچہ؟ دادی نے آتے ہی اس کی بلائیں لی تھیں۔ دادی جان، میں یہاں کیوں ہوں؟ اور موم ڈیڈ کہاں ہیں؟ اس سوال کا جواب اسے نہ ملا تو وہ مایوس لہجے میں گویا ہوا۔ وہ دونوں تو اس کے سوال پر نظریں چرانا چاہتے تھے۔ وہ کیسے اسے بتاتے کہ وہ تو اس دنیا سے 2 دن پہلے ہی رخصت ہو چکے ہیں اور وہ انہیں آخری سفر پر روانہ ہوتے نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ کیسے اسے بتاتے کہ جو سانحہ اسے اس وقت یاد نہیں آ رہا، وہ اس کو یتیم کر چکا ہے۔ زرمینہ بیگم تو پہلے ہی اپنے بیٹے بہو کے اس دنیا سے گزرنے پر نڈھال تھیں۔ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے پوتے کی یہ حالت دیکھتی۔ انہوں نے زہیب کی طرف دیکھا اور اسی وقت انہوں نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ دونوں کی ہمت نہیں تھی، لیکن کسی کو تو یہ ہمت کرنا تھی۔ زرمینہ بیگم نے ہی اپنے دل پر پیر رکھ کر ہمت کر ڈالی تھی۔ نائل پھٹی پٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ یقین کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، نہ کسی سے کوئی بات کرتا، نہ کسی کی بات کا جواب دیتا۔ گھر آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی پایا جاتا تھا۔ وہ رات کو سو نہیں پاتا تھا۔ آنکھ لگ بھی جاتی تو ہر طرف پھیلتی آگ اور اس میں جلتے نفوس اسے فوراً اٹھا دیتے۔ اس کی حالت رویہ دیکھ کر زرمینہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ ان کا سب سے پیارا پوتا بہت شدید غم میں تھا۔ زہیب بھی اپنے اکلوتے بھتیجے کے لیے بہت پریشان تھے۔ شایان اور اشال بھی اس کو اس طرح دیکھ کر غمزدہ ہوتے تھے، لیکن ان کی ماں ان کو اس کے پاس بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ ایک الگ قسم کی عورت تھی، جنہیں دوسروں سے کوئی غرض نہ تھی، بس اپنے اور اپنی اولاد کی اہمیت جانتی تھی۔ کسی اور کے غم اور دکھ سے ان کو کوئی سروکار نہ تھا، اور پھر نائل تو انہیں پہلے سے کوئی خاص پسند نہیں تھا۔ ان کے خیال میں اسد خان اور ان کی فیملی کے سامنے ہمیشہ ان کی فیملی اور انہیں نظر انداز کیا جاتا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ بس زرمینہ بیگم کی وہ زیادہ لاڈلی اولاد تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی یہ دوسری اولاد کی حق تلفی نہیں کی تھی۔ لیکن جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی اہمیت کہاں برداشت ہو پاتی ہے؟ انہیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے زخم کچھ مندمل ہوئے تھے جب زرمینہ بیگم کے کہنے پر زہیب اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، جن کا کہنا تھا کہ اس حادثے کے باعث وہ ابھی ٹراما کا شکار ہے اور اسے اس ٹراما سے نکلنے کے لیے باقاعدہ تھراپی کی ضرورت ہے۔ اس کے خاندانی معالج کے مشورے پر وہ ایک تھراپسٹ کے پاس اسے لے گئے تھے۔ زہیب اس پر بہت توجہ دے رہے تھے، جو ان کی بیگم کو زیادہ نہیں بھایا تھا۔ اب بس بھی کریں امی جان، آپ کو تو اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہ لائیں، لیکن آپ لوگ اس کے نخرے اٹھائے جا رہے ہیں۔ دنیا میں پہلا شخص تو نہیں ہے جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ زہیب زرمینہ بیگم کے کمرے میں تھے۔ نائل کے متعلق کوئی بات ہو رہی تھی جو انم اچانک ہی وہاں نمودار ہوئی تھی اور اس موضوع سے خاصی بیزار لگتی تھی۔ نخرے اٹھانے کی بات نہیں انم، نائل زہیب کے بھائی کا بیٹا، کیا نائل کا اس پر کوئی حق نہیں ہے؟ ویسے بھی اس کے ماں باپ اس دنیا سے گئے ہیں اور یہ عام بات ہرگز نہیں ہے۔ زرمینہ بیگم کو اپنی بڑی بہو کی فطرت کے بارے میں خوب پتہ تھا، لیکن یہ وقت تو ہمدردی کرنے کا تھا نہ کہ ایسی باتیں کرنے کا۔
اس کے رویے پر سخت نالا ہوئی تھی۔ ان کے اٹل اور سخت لہجے میں مخاطب ہونے پر وہ آگے کچھ نہیں کہہ سکی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ نائل سے جب بھی ان کا ناشتے یا کھانے کی میز پر سامنا ہوتا تو وہ اس پر نامحسوس کن انداز میں طنز کے تیر ہی چلاتی تھی۔ نائل جو بچپن سے اپنے سامنے کھڑے شخص کا ہر تاثر سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کی تائی جان اسے اس گھر میں صرف برداشت کریں۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا لیکن سب کے رویے کو بخوبی سمجھتا تھا۔ دن گزرتے گئے تھے اور چھٹیاں ختم ہو گئی تھی، لیکن زرمینہ بیگم نے اسے واپس لندن نہیں جانے دیا تھا۔ ابھی آپ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ان سے باتیں نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو اب پہلے جیسا رہا ہی نہیں تھا۔ اس حادثے نے اس کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ کون انہیں بتاتا کہ اب اسے پہلے جیسا کبھی نہیں ہونا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کا وقت تھا۔ زہیب اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز آرام کر رہے تھے جب ان کے برابر میں بیٹھی ان کی بیگم نے اپنے ہاتھوں میں کریم ملتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ الجھ کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ اب کہ جو میں نے آپ کو سمجھ رہا ہے۔ بالکل سیدھی بات کی ہے کہ اب اسد نہیں رہا تو برطانیہ میں اس کا بزنس کون دیکھے گا؟ نائل بھی ابھی اتنا بڑا نہیں ہے، اور اگر آپ اس متعلق سوچیں تو اس میں ہم سب کا ہی فائدہ ہے۔ وہ کہ انہیں یہ بات زیادہ اس وقت پسند نہیں آئی تھی، لیکن وہ کافی دیر اس بارے میں سوچتے رہے تھے۔ جب یہ بات انہوں نے زرمینہ بیگم کے سامنے رکھی تو انہوں نے تحیر کا اظہار کیا۔ تم دونوں نے ایسی بات سوچی بھی کیسے؟ اسد کا جو بھی تھا وہ اب اس کا وارث ہے۔ جانتے ہو نا یتیم کے مال پر نظر رکھنا کتنا گناہ ہے؟ امی جان، آپ اس وقت محض جذباتی ہو رہی ہیں۔ پوتے کی محبت کو ایک طرف رکھ کر سوچیں ذرا، اس کا بزنس سنبھالنے والا فی الوقت کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اسی طرح اسے چھوڑ دیا تو وہ ویسے ہی برباد ہو جانا ہے۔ اس لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اسے ٹیک اوور کر لیں۔ ان دونوں کے بہت زور دینے پر انہیں ماننا ہی پڑا، لیکن اگر وہ نہ بھی اجازت دیتی تب بھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ زہیب بھی اپنی بیوی کی باتوں سے متفق ہے۔ وہ دل سے مطمئنہ ہوئی تھی۔ برطانیہ میں موجود اسد خان کے مختلف اثاثوں کو انہوں نے پھر بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ نائل کو جب اس کی دادی نے یہ سب بتایا تو وہ کوئی رد عمل نہیں دے سکا تھا۔ اس کے لیے اس وقت دولت وغیرہ معنی نہیں رکھتی تھی۔ ماں باپ کا سایہ ایک نعمت ہوتا ہے اور وہ اس نعمت سے محروم ہونے کے غم میں تھا۔ البتہ ایک دکھ تھا کہ اس کے ماں باپ کیا اس دنیا سے گئے، لوگ ان کی دولت کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ اب ٹھیک ہو رہا تھا، اس کا ذہن اس ٹراما سے باہر نکلنے لگا تھا، لیکن ایسا صرف ظاہری طور پر لگ رہا تھا۔ اندر سے وہ ٹراما آج تک اپنی جگہ ویسا ہی تھا، وہ آگ اور خون میں لپٹے وجود ویسے ہی تھے۔ زرمینہ بیگم کو اندازہ تھا کہ وہ اب بھی نارمل نہیں ہے جتنا وہ خود کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی ضد کے آگے مجبور تھی۔ وہ واپس لندن جانا چاہتا تھا۔ بہت دن گزر گئے تھے، اس کے کالج کا بہت خرچ ہوا تھا۔ یہ تو ایک بہانہ تھا اصل میں، تو وہ اب اس ملک سے جانا چاہتا تھا جہاں اس کے ماں باپ اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے تھے اور اس کی شخصیت بالکل بدل گئی تھی۔ وہ پاکستان واپس نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا۔ واپس آ کر اس نے خود کو اندھیروں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کا سارا ایمان جیسے اس کے اندر ہی کہیں کھو گیا تھا۔ اپنے رب سے جیسا رشتہ اس کے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی تھا، اب وہ کہیں ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا ایک ہی دوست تھا، ایڈی، جسے اس کے بارے میں سب معلوم تھا۔ وہی جانتا تھا کہ بظاہر روڈ اور اپنے کام سے کام رکھنے والے نائل کے اندر کیا غم چھپا ہے۔ وہ غیر محسوس کن انداز میں کوشش کرتا تھا کہ اسے پھر سے پہلا جیسا دیکھ سکے۔ یہی خواہش اس کی دادی کی بھی تھی، لیکن لوگوں کی خواہشات کا کیا ہے، غلط انسان سے غلط وقت پر کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ باہر رات سرکتی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں ارحم کھڑکی کے پاس رکھے کاؤچ پر دونوں پیر اوپر رکھے بیٹھا تھا۔ گود میں ڈائری رکھے قلم ہاتھوں میں دبائے وہ انہماک سے صفحہ رنگ رہا تھا۔ کبھی کبھی ہم زندگی میں ایسے لوگوں سے ٹکرا جاتے ہیں جو بند کتاب کی طرح ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم انہیں جانتے ہیں، لیکن اوپر سے جتنا بھی جان جائیں ان کی زندگی کی اس اہم کتاب کو کھول نہیں پاتے، اور جب وہ کتاب خود کھل کر سامنے آتی ہے تو دل کے جذبات ناقابل بیان ہوتے ہیں۔ ٹراما واقعی انسان کی شخصیت بدل کے رکھ دیتا ہے۔ وہ ختم ہو بھی جائے تو اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ ابھی بھی اسے ٹراما کے زیر اثر ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان ضرور جائیں اور اپنی دادی سے ضرور ملیں، کیونکہ کوئی تو اس دنیا میں ان کا ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اس بات پر حیران ہوتا تھا کہ کوئی اس دنیا میں ایسا ہے جو بالکل تنہا ہے، اور کوئی ایسا کہ جس کے لیے اس دنیا میں بھی اب بھی کوئی موجود ہے، پھر بھی وہ ان سے نہیں مل رہا۔ کچھ حادثات انسان کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ پھر وہ کسی کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کر پاتا۔ وہ واقعی چاہتا تھا کہ نائل اس ڈرامے سے نکل آئے۔ اس نے ڈائری بند کر دی اور کاؤچ کی پشت سے لگ کر کھڑکی سے نظر آتے تاروں سے بھرے آسمان کو تکنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس اونچی عمارت کے اندر جھانکا جائے تو وہ اپنے آفس میں کرسی پر براجمان لیپ ٹاپ پر آنکھیں جمائے خیال میں مصروف دکھائی دے رہے تھے کہ اچانک اس کی نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پڑی تو اسے وقت گزرنے کا خیال آیا۔ آج کا دن بڑا مصروف تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات کے 8:30 ہو گئے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو نیچے گراتے وہ کرسی پر آرام دہ انداز میں چند لمحوں کے لیے بیٹھی، پھر چند سیکنڈ بعد لیپ ٹاپ، اس کا چارجر اور اپنا فون اپنے بیگ میں ڈالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے آفس سے باہر آئی تو خاموشی دیکھ کر گمان ہوا کہ سب جا چکے ہیں۔ اس وقت تک عام طور پر آفس خالی ہو جاتا تھا، اور ہم شاید شام میں اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے گیا تھا تو وہ وہیں سے اپنے اپارٹمنٹ چلا گیا تھا۔ کسی بے اختیار خیال کے تحت وہ راہداری میں آگے بڑھی اور دائیں جانب بنے نائل کے آفس کی جانب دیکھا، پھر آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔
وہ جو اندر دیوار کی کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کی کش لے رہا تھا چونک کر پیچھے مڑا تھا تو دروازے پر اسے کھڑے دیکھا۔ تم گئی نہیں؟ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ اپنی عادت کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ تھی کہ اس کی ہر عادت سے واقف ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چہرے پر کوئی تاثر لیے بغیر اندر آئی تھی۔ اتنا بھی وقت نہیں ہوا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں چلی جاؤں گی؟ میں چلی گئی ہوں گی۔ اس کے چہرے پر تفتیشی تاثرات تھے۔ پورا دن ہو گیا تھا، وہ اپنے آفس سے نہیں نکلا تھا، نہ 2 دن سے کسی سے ملا تھا۔ اس کے منہ سے اس کا ماضی جاننے کے بعد وہ اس کے لیے کتنا پریشان ہوئی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی، اور اس کا رب، اس کی اذیت کا اندازہ اسے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اپنا دل کسی کے سامنے کھولنا اور اس صدمے کو پھر سے دہرانا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اس نے اس سے 2-3 سے بات کرنے اور اسے کریدنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اب اس کی حالت دیکھ کر اسے لگا کہ اس نے غلط کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ خود کو کام میں مصروف رکھنے کے بہانے اپنی یہ حالت کر کے کیے بیٹھے ہیں۔ اس کی فکر سے خفگی میں بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ایک دم ہی ایک پشیمانی کے احساس نے اسے گھیرا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف چہرہ کیے بغیر آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں بھی اسی طرح اندھیرا تھا، لیکن ایک فرق تھا دونوں میں، یہ آسمان کا اندھیرا سورج کی روشنی سے ختم ہو جاتا، لیکن دل کے اندر کا اندھیرا اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ وہ اس کے قریب آئی تھی۔ یہ سگریٹ آپ کی اذیت کو ختم نہیں کر سکتی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں نائل اپنے ساتھ؟ نائل کے دل پر یہ سن کر بوجھ پڑ گیا تھا۔ اس کے لہجے میں مخلصی اور اپنائیت محسوس کر سکتا تھا، لیکن خود پر اس کا قابو نہیں رہتا تھا۔ وہ حادثہ، وہ آگ اس کی رات برباد کرتے تھے، اور دن اس کا پھر ویسے ہی برباد ہو جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ آگ پھر سے اسے اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ پھر کیا کروں میں؟ اب بھی وہ آگ میرے ذہن میں نہیں جاتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے وجود جل رہا ہو، مجھے سکون نہیں ملتا۔ اس کے لہجے کی تکلیف مینا کو اپنے اندر محسوس ہوئی تھی۔ سکون آپ غلط جگہ تلاش کریں گے تو کیسے ملے گا؟ اسے وہاں تلاش کریں جہاں ساری بے سکونی اور کلفت دور ہو جاتی ہے۔ اس کے الفاظ تھے یا کیا تھا؟ نائل نے اس کی طرف دیکھا جو اپنی آبی سے آنکھوں میں تفکر لیے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سر ہلا کر پھر سے گوئی ابھی اپنے آپ سے جنگ کرنا بند کر دیں، اور یہ مت سوچیں کہ آپ وہ سب بھولنا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ واقعات بھولے نہیں جاتے، ان کے منفی اثرات کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس کی بات کا سحر ایسا تھا، یا پھر وہ ساحرہ تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتا رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ خود سے جنگ لڑ رہا تھا؟ اسے معلوم نہیں تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی ہمیشہ اس کے روح کے اندر تک پہنچ جاتی تھی۔ وہ نیچے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے انداز سے اس کی تکلیف کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ اس نے جھک کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، جس پر نائل نے بھی اپنا سرد ہوتا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ شاید ایک تسلی تھی کہ وہ اب ٹھیک ہے۔ آسمان پر براجمان چاند آسودگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سرد شام کراچی کے آسمان پر اتری تھی۔ دسمبر کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ خانولا کا منظر کچھ یوں تھا کہ زرمینہ بیگم اپنے گرد شال لپیٹے نیم روشن لاؤنج میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی تھی، ذہن اس کی طرف تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر سارے گھر کا معائنہ کرنا چاہا۔ اس وقت گھر میں ویسی خاموشی ہوتی تھی، لیکن اب تو ویرانی نہیں، انہیں اور زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ ان کا دل گھبرا جاتا تھا ایسی خاموشی سے۔ اس خاموشی سے گھبرا کر انہوں نے ساتھ رکھا فون اٹھایا تھا۔ لائل کو فون ملا کر کان سے لگایا، لیکن چند ثانیے گزر گئے، کوئی جواب نہ موصول ہوا۔ گہری سانس بھر کر انہوں نے فون واپس رکھا تو پیچھے سے ان کی آواز ان کی سماعت سے گزری۔ کیا ہوا؟ آپ کا چہیتا فون نہیں اٹھا رہا؟ وہ ان کے دائیں طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نیلے پرنٹڈ اسٹائلش شلوار قمیض میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح تیار نظر آتی تھی۔ آپ کیوں اس کی اتنی فکر کرتی ہیں جب وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، آپ نے اسے کتنا انسسٹ کیا ہے کہ آپ سے ملنے آ جائے، لیکن اس نے تو بات کرنی ہی بند کر دی ہے۔ آپ کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ وہ آج بھی اسی طرح کے خیالات اس کے بارے میں رکھتی تھی، بلکہ ان کے خیالات تو کبھی بدل ہی نہیں سکتے تھے۔ تمہیں کیوں اتنی فکر ہے؟ تم تو ویسے ہی اس کے وجود برداشت نہیں کر سکتی ادھر۔ ان کا لہجہ چٹانوں سا سخت تھا۔ ایک تو آپ کی فکر کرو تو آپ کو برا لگتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اپنے اس پوتے کے لیے آپ اتنی حساس کیوں ہیں جسے کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور کرے گا بھی کیوں یہ خیال؟ آزاد مغربی معاشرے میں پیدا ہوا تھا اور وہیں پلا بڑھا تھا، وہاں کی ہوا کا اثر تو ہوگا نا اس کی ذات پر۔ وہ اسے اچھے خاصے تانے دے چکی تھیں۔ زرمینہ بیگم کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ عورت اتنی خار کیوں کھاتی تھی ان کے پوتے سے۔ میرے 2 ہی پوتے ہیں اور دونوں ہی مجھے بے حد عزیز ہیں، لیکن مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تمہیں نائل سے کیا مسئلہ ہے۔ اس نے تو تمہارا یا تمہاری اولاد کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تمہاری نفرت کی وجہ ہی سے وہ یہاں نہیں آنا چاہتا۔ وہ انہیں آئینہ دکھا گئی تھی، وہ اندر تک سلگ گئی۔ آپ پوچھتی ہیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کی ماں کے سامنے آپ نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا۔ ایسا کیا تھا اس میں؟ اور ایک وہ صاحب ہے جن کا غرور ختم ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ اس کی غلطیاں آپ کو نظر ہی نہیں آتی۔ ان کے لہجے کی تیزی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اسے واقعی شدید ناپسند کرتی تھی۔ زرمینہ بیگم اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس کی حسد ہے اور جو اسے نائل اور اس کے ماں باپ کو ناپسند کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ انتہا کے خود پسند تھی اور اس بات کا احساس انہیں نہیں تھا، لیکن زرمینہ بیگم اور ان کے شوہر اور ان کے بچوں کو ضرور تھا۔ تمہاری سوچ کتنی غلط ہے انم بیگم، تمہیں اس کی کیفیت سمجھ نہیں آتی، لیکن مجھے اچھی طرح آتی ہے۔
کچھ نہیں تو یہی سوچ لو کہ تم نے بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ تعصب سے گویا ہوئی۔ ملازمت چائے لے آئی تھی۔ ان کی بات پر وہ کڑ کر رہ گئی لیکن مزید کچھ نہیں کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام رات میں بدلی اور سیاہی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ خان ولا ہمیشہ کی طرح روشن تھا۔ کھانا کھا کر سب فارغ ہو گئے تھے۔ اشال اور شایان اپنی اپنی چائے کا کپ اٹھائے ٹیرس پر آ گئے تھے اور باتوں میں مگن تھے۔ دادی جان آج کل کچھ پریشان نہیں لگ رہی؟ اشال نے اپنی چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دنوں سے ان کی کھوئے کھوئے حواسوں کو محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے پوچھنے پر انہوں نے بظاہر یہی کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ دنوں سے وہ واقعی کسی بات کو لے کر فکر مند لگ رہی ہیں، لیکن میرے پوچھنے پر بھی محض اتنا کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اشال نے ذہن پر زور ڈال کر کہا۔ وہ تاروں سے بھرے سیاہ آسمان پر نظریں جمائے ہوئے اپنی چائے کے گھونٹ لے رہا تھا۔ سرد ہواؤں سے بچنے کے لیے سویٹر پہن رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے نائل کی وجہ سے پریشان ہو۔ اتنا عرصہ ہو گیا وہ ہم سے نہیں ملا، اور جب بھی اس موضوع پر بات ہو تو وہ کس طرح دامن چھڑا لیتا ہے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے۔ نائل بھائی کو کم از کم دادی کا خیال کر کے آ ہی جانا چاہیے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ گویا ہوئی تھی۔ آ جائے گا جب اس کا دل راضی ہوگا۔ شایان نے گہری سانس بھری۔ وہ چائے کا کپ خالی کر کے ٹرے میں رکھ چکا تھا۔ اچانک سے ذہن کے پردے پر کچھ لہرایا۔ مدھم سے مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کیا۔ اور سناؤ، ہاسپٹل میں سب کیسا جا رہا ہے؟ اور وہ تمہاری دوست سینئر ڈاکٹر کا کیا حال ہے؟ اس کے اچانک سے ذکر کرنے پر وہ اپنا خالی کپ ٹرے میں رکھتے اسے مشکوک نگاہوں سے گھورنے لگی۔ سب ٹھیک ہی جا رہا ہے، لیکن یہ بتائیں آج کل آپ کچھ زیادہ ہی ان کے بارے میں پوچھنے نہیں لگے؟ وہ گڑبڑایا تھا لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ خیریت پوچھنا تو ثواب ہے نا؟ ہاں بالکل ہے، لیکن مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ وہ مسلسل اسے مشکوک نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ وہ ہنسا۔ وہ اکثر اشال کو ہسپتال لینے یا چھوڑنے جاتا تو اس سے سوہا کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ مثال کے طور پر کہیں آپ کا ان پر دل تو نہیں آ گیا؟ غالباً وہ دونوں مذاق کے موڈ میں تھے۔ ابھی تو نہیں، لیکن مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس نے شرارت سے کہہ کر وہاں سے جانے میں عافیت جانی تھی۔ پیچھے سے اشال کی ہنسی نے اس کا تعقب کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جنوری کے دن تھے۔ لندن میں ایک دھند میں لپٹی سرد صبحوں نے اپنے پر پھیلائے تھے۔ نائل کا اپارٹمنٹ اس وقت خاموش تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں آئینے کے سامنے کھڑا شرٹ کے بٹن لگا رہا تھا۔ سرمئی پراسرار آنکھیں آئینے پر جمی تھی، جہاں اس کی آنکھوں کے سرخ پن کے ساتھ اور بھی بہت کچھ واضح ہو رہا تھا۔ کل رات وہ پھر جاگتا رہا تھا، لیکن اس دفعہ اسے بے چینی میں سگریٹ کی طلب نہ ہوئی تھی، بلکہ وہ مینا کی باتوں کو سوچتا رہا تھا۔ اس کی باتیں ہمیشہ اس کے لیے راحت بخش ثابت ہوتی تھیں، لیکن اس میں پراسراریت کا عنصر شامل ہوتا تھا، جیسے وہ چاہتی ہو کہ وہ اس کی باتوں کے بارے میں سوچے اور ان کے تہہ میں پہنچ کر خود ان کو سمجھے۔ مطلب سمجھ آنے پر وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور احساس بھی اس کے اندر سرایت کر رہا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اس سے آگے کچھ سوچنے یا کرنے کی ہمت اس میں نہیں رہی تھی۔ وہ اب اپنا سیاہ کوٹ پہن رہا تھا، جس کے بعد اس اپنے ہاتھ کو مہنگی ترین گھڑی میں مقید کرتا وہ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اور والیٹ اٹھایا اور لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر دروازہ بند کرتے وہاں سے نکل گیا۔ ناشتہ اس نے نہیں کیا۔ وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ فارم میں داخل ہوا تھا۔ ریسیپشنسٹ اور سیکرٹری وغیرہ کے خوش آمدیدی کلمات کے جواب دیتے وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا، جب پیچھے سے ارحم کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ ہے نائل، خوش مزاجی سے مخاطب ہوتا وہ نائل کے سامنے آ رکا۔ نائل اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ کیسے ہو ارحم؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، اس نے تردید کرنی چاہیے، لیکن ارحم بھی آج اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بہت دن ہو گئے اس کی بے تنائی کے۔ آپ نے شاید نہیں بلکہ یقیناً ناشتہ نہیں کیا ہوگا، چلیں کیفے چلتے ہیں۔ ارے وہ اسے شانوں پر ہاتھ ڈالے آگے بڑھ رہا تھا۔ نائل نے الجھ کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ شرافت سے جانا ہی پڑا تھا۔ پیچھے سے یہ منظر اپنے آفس کے دروازے پر کھڑی مینا نے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ مینا کا اپارٹمنٹ روشن تھا۔ وہ آج کام جلدی ختم ہو جانے پر جلدی گھر آ گئی تھی اور اسٹڈی میں موجود تھی۔ ٹخنوں تک آتی نیلی پھولوں کی ڈیزائن والی فراک میں ملبوس وہ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی دبیز کتاب کے دونوں اطراف ہاتھ رکھے اس پر جھکی ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ کانوں میں ایئر بڈز لگائے وہ کسی سے محو گفتگو بھی تھی۔ تم نے کیا بات کی ان سے؟ کر لی جو بات کرنی تھی، بس اس بات پر غور و فکر بھی کر لیں۔ فون کے اس پار ارحم موجود تھا، اپنے اپارٹمنٹ میں اپنے کمرے پر بیڈ پر نیم دراز تھا، گہری سانس لیتے گویا ہوا۔ کر لیں گے غور و فکر جب وقت آئے گا۔ سامنے رکھا چائے کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ اس نے نائل سے اس موضوع پر دوبارہ خود سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہاں ویسے کتنی عجیب بات ہے نا، کبھی کبھی اپنوں سے انسان کو کوئی انسیت محسوس نہیں ہوتی اور غیر ان کے لیے اہم ہو جاتے ہیں۔ ارحم کی وہ بات اس کے دل پر لگی تھی۔ زندگی بھی کتنے رخ بدلتی ہے، زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے، اکیلے رہنا بھی اور غیروں سے محبت بھی۔ تم کیوں اب ایموشنل ہو رہی ہو یار؟
اس کے لہجے کی نمی کو بھانپ کیا کر گویا ہوا تو وہ ہنسی چائے کے کپ سے نکلتی بھاپ فضا میں تحلیل ہوتی جاتی تھی۔ کہاں ایموشنل ہو رہی ہوں، تمہاری بات کا جواب دے رہی تھی۔ میں تو جیسے جانتا ہی نہیں۔ خیر چلو پھر کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ فون رکھا جا چکا تھا اور وہ چائے پیتے ہوئے اس کے الفاظ سوچ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے نہیں تھا، پھر بھی اس کا ہر انداز محسوس کر سکتا تھا۔ ایسا دوست تھا وہ اس کا۔ اس کا دل عجیب سا ہونے لگا، ایسا لگنے لگا جیسے در و دیوار اسے دہلا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ اس کے لہجے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے لہجے کی نمی اس کے دل کو اداس کر گئی تھی۔ دل چاہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہوتی تو اسے اپنے سینے میں بھینچ کر تسلی دیتا، مگر محض مذاق میں اپنی خواہش کو دبا کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ارحم کے لیے کیا تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کراچی میں رات کی سیاہی آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ خان ولا ہمیشہ کی طرح روشن تھا، سب اکٹھے تھے۔ لیونگ روم میں رات کے کھانے سے فارغ ہو کر بہت ہی خوشگوار ماحول میں چائے پی جا رہی تھی۔ سب کے درمیان کسی قریبی رشتہ دار کی شادی کی بات ہو رہی تھی اور یہ بات شایان کی شادی کے موضوع میں بدل چکی تھی۔ یہ موضوع کچھ دنوں سے چھیڑا جانے لگا تھا، جس پر سبھی اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن شایان جو اپنی چائے ختم کر کے سب کی باتوں پر ہنس رہا تھا، اچانک اس کا ذہن سیاہ آنکھوں پر گیا تھا جو اسے اپنی طرف مائل کیے جا رہی تھی۔ اس کالی آنکھوں والے کی ہی سوچ میں محو تھا جب وشال کا شرارت بھرا انداز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لایا۔ آپ تو خود ہی کہے جا رہے ہیں، بھائی سے بھی تو پوچھیں ذرا کہ کہیں کسی پر دل تو نہیں آ گیا ان کا۔ شایان نے اسے گھور کر دیکھا، جو مصنوعی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ تینوں بڑے اب اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں بتاؤ شایان، اس کی ماں نے بہت مان سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا کوئی ہے برخوردار؟ اب کے زہیب نے پوچھا تو وہ محض مسکراتی ہے۔ آئی ایم ناٹ شیور۔ ٹھیک ہے، جب شیور ہو جاؤ تو بتانا، ورنہ ہم ہیں نا، ڈھونڈ لیں گے تمہارے لیے کوئی۔ ویسے بھی اب تو تمہاری شادی کرنی ہی ہے، اس کی ماں نے کہا تو وہ سعادت مندی سے سر ہلا گیا، جبکہ وشال اسے چڑھانے کو ہنس رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ احساس ہی کتنا خوشگوار تھا کہ کوئی ہمیں محبت سے پکار رہا ہوگا۔ رات گہری ہو رہی تھی جب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ چہرے پر تھکن کے تاثرات واضح تھے۔ ایک وقت تھا کہ یہ جگہ گھر ہوا کرتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد سے جب بھی وہ اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوتا تھا، ایک عجیب سی ویرانی اسے اپنے اطراف میں محسوس ہوتی تھی، اور اپنے اندر بھی۔ اپنے اندر کی ویرانی کو ختم کرنے کے لیے وہ خود کو اتنا مصروف رکھ رہا تھا، پھر بھی وہ احساس پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر بالکنی میں آ گیا۔ کھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ جیسے اس بات کا خیال ذہن میں آیا، صبح ہونے والی ارحم سے گفتگو یاد آئی تھی۔ ستاروں سے بھرے آسمان کو تکتے سوچنے لگا، اگر کوئی اپنا آپ کی وہ محبت سے پکار رہا ہے تو اس کو مایوس نہ کریں۔ خود اذیتی سب سے بڑی اذیت ہے نائل۔ اس کے یہ الفاظ اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ ارحم کے منہ سے وہ الفاظ اسے اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ اسے تقریباً 4 لوگ ہی سمجھتے تھے۔ ارحم اور مینا ان میں سے تھے جو اس کے اندر چھپے رازوں تک کو اس کے بغیر بتائے جانتے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا اس دنیا میں جو اس کی اذیت کو سمجھے گا۔ اس نے کبھی اس ٹراما سے باہر نکلنے کا نہیں سوچا تھا، نہ وہ نکلنا چاہتا تھا، لیکن محض ان چند نفوذ کو اپنی زندگی میں موجودگی اسے اس ٹراما سے نکالنے پر بضد تھی۔ وہ خود میں ہمت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ذہن جب مینا کی طرف آیا تو وہ دل میں کوئی منفرد سا احساس جاگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس احساس کو مٹا نہیں سکا۔ شاید یہ اس کی سحر زدہ باتوں کا اثر تھا کہ وہ موو آن کرنے کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ اسی احساس کے زیر اثر وہ بالکنی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ان تاروں نے اسے یاسیت سے جاتے دیکھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔